نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجا۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم لوگ اللہ ہی کے گھر میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نکاح کی مسنون مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ نکاح میں 3 باتیں ہوتی ہیں اور تینوں باتیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ وہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے میں دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ الحمدللہ آپ اور ہم سب اللہ ہی کو یاد کرنے کے لیے اللہ ہی کے گھر میں اور اللہ ہی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مسنون عقد، مسنون نکاح منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ سکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے ہی آپس میں مل جل کر کے رہنے سے اور آپس میں رشتہ نکاح منعقد کرنے سے ہم نے تمہارا کام کر دیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو یہ سکون حاصل کرنے کے لیے ایک کام جو ہم نکاح کے حوالے سے مسجد میں منعقد کرنے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سکون۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے جس کے لیے نکاح کیا جاتا ہے؟ دوسرا کام ہے آپس میں مل جل کر رہنا، محبت۔ یہ جو رشتہ ہوگا، یہی رشتہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ پورا گاؤں، اسلام پور، شہادہ، کوکرمنڈا اور آس پاس کے علاقے مل کر کے بڑا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے زنوشو سے، مرد اور عورت سے، وائف اور ہسبینڈ سے، یہی رشتہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ، اس کا آغاز کیا ہے؟ محبت، مودۃ و رحمہ، مل جل کر کے رہنا۔ اب مل جل کر کے رہیں گے تو اس میں ہم کو ایک دوسرے پر رحم کرنا پڑے گا، مہربانی کرنی پڑے گی، شفقت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مودۃ و رحمہ۔ تیسرا کام یہ رہے گا کہ مل جل کر کے رہنا اور معاف کرتے رہنا، نرمی سے پیش آنا، سختی جیسے ہوئی نرمی سے پیش آنا۔ تو 3 کام کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ سکون نکاح میں ہے، اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے حکم سے ہم نے مسجد میں نکاح کیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ مل جل کر کے رہیں محبت سے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔
اللہ نے نظام ایسے ہی بنایا ہے. باپ بیٹے میں بھی تھوڑا سا تو میں ہوئی کام ہے چھوڑ دو، معاف کر دو. معاف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پرانی چیزوں کو بھلا دینا. معاف کرنے کی تعریف کیا ہے؟ معاف کرنے کی ڈیفینیشن یہ ہے پرانی چیزوں کو بھلا دینا. وہ ہم لوگ جو ہے پرانی چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں تو رشتے تلخ ہوتے رہتے ہیں. پرانی چیز باپ دادا ایسے تھے، ایسے کرتے تھے، یا ایسا کر رہا ہے. نہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے پرانی چیز بھلاؤ تب جو ہے رحمت مہربانی منعقد ہوگی، معاف کرنا ہوگا. مفتی تقی عثمانی صاحب مدظر اللہ العالی فرماتے ہیں کہ میں کیپ ٹاؤن افریقہ میں ہے، وہاں سفر میں ایسے جا رہا تھا تو ٹرین رک گئی تو وہاں پہ ایک بہت خوبصورت جھاڑ درخت تھا، اس کے پتے بہت خوبصورت تھے. تو اب خوبصورت کوئی چیز ہو تو ٹچ کرنے کا جی چاہتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو ایسے چھو دوں. تو میرے ساتھ جو سفر میں تھے انہوں نے کہا نہیں چھونا نہیں، یہ پتے دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں لیکن اگر چھوا آپ نے تو پورے بدن میں زہر پھیل جائے گا، کرنٹ کی طرح بدن جلے گا. کہا بہت اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. اور پھر سوچنے لگے وہ کہ اس کو جو ہے اتنا خوبصورت درخت اس کے پتے، اس کو کتنے لوگ چھو کر کے زہریلے ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیوں بنایا اللہ نے؟ ایسے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور انہوں نے سوچا کہ میرے خیر خواہ، اچھا ہوا مجھ کو بتا دیا انہوں نے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو چھو دیتے ہوں گے. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ اس کو چھو دیتے تو یہیں بازو میں ایک جھاڑ ہے چھوٹا سا، اسے اللہ تعالیٰ اس درخت کے بازو میں اگاتے ہی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کو چھو دے فوراً اگر اس چھوٹے سے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے تو وہ جھاڑ کا زہر ختم ہو جاتا ہے. یہی پہ اللہ رب العزت نے یہ زہریلا جھاڑ بنایا ہے، درخت بنایا ہے، اور اسی کے بازو میں ایک پودا بنایا، اس کو جیسے چھوا فوراً وہ زہر ختم ہو جاتا ہے، جس کو معلوم ہے چھو لیتا ہے. تو اللہ کی حکمت سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے ہونے کے بعد فوراً محبت کو سوچ لے، معافی کو سوچ لے، استغفار کو سوچ لے. اس جھاڑ کو جیسے ہی پکڑا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے اپنے اختلافات کو تو آگے چل کر کے وہ اختلافات جو ہے طلاق تک پہنچا دیتے ہیں، رشتے کو ختم ہونے تک پہنچا دیتے ہیں. اور اگر ہم نے معافی کا، مہربانی کا وہ جھاڑ چھو لیا تو وہ جو ہے جھگڑے کا زہر ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے نظام بنایا کہ جیسے تلخی ہونے کے بعد ایک دوسرے کو معاف کر دو، جیسے یہ تلخی ہو ایک دوسرے پر مہربانی کرو، جیسے یہ تلخی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھو. اللہ رب العزت ہم کو اس موقع پر اس آیت میں یہی حکم دیتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے.